السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، اسلامی ماؤں بہنوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اسی کتاب میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اس قرآن کے پیچھے چلے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں آئے گا، کسی قسم کی وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح دنیا کا کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اور پھر اس پروڈکٹ کو ٹھیک استعمال کرنے کے لیے ایک بک لکھتا ہے، گائیڈ بک جسے کہتے ہیں، کہ اس کے مطابق اس کو پڑھ کر اس پروڈکٹ کا استعمال کرو گے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنا کر اس میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا یہ پیغام، یہ قرآن ایک گائیڈ بک کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اور اس میں فرما دیا کہ جو بندہ اس قرآن کو پڑھ کر زندگی بسر کرے گا اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کی زندگی میں وہ پریشان ہوگا، نہ ہی آخرت میں کوئی پریشانی آئے گی، بالکل وہ ٹھیک چلے گا، درست ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن پر چلے، اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس قوم کو، اس ملک کو، اس برادری کو دنیا میں بلند مقام عطا کرتے ہیں، اور جو بندہ، جو قوم، جو ملک اس قرآن کو چھوڑ دیں، پیچھے رکھ دیں، اس کو نہ پڑھیں، اس پر عمل نہ کریں، اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر بھی پست کر دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی انہی لوگوں کی ناکامی ہوگی۔ تو آج ہم کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ ہم دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت کو قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بعض دیکھ کر پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمارے رب نے اس قرآن میں ہم سے کیا باتیں کی ہیں، کن کن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، کن کن کاموں سے روکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری معززات، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہو رہی ہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل اب سکون محسوس کر رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے قرآن کے قریب ہوں گے ویسے ویسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے، تو ہم سب اس قرآن کریم کو پڑھیں۔ اسی پلے لسٹ کے اندر آپ حضرات کے لیے ان صورتوں اور آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، مختصر فہم القرآن کورس کے نام سے یہ جو پلے لسٹ ہے، اس کے اندر وہ آیتیں، وہ صورتیں جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے معمولات میں پڑھتے تھے، روز پڑھتے یا ہفتے کے بعد پڑھتے، تو کم از کم ہم ان کا ترجمہ تو پڑھیں۔ جو آیتیں اور صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں تھیں، ان روٹین میں پڑھی جانے والی آیتیں، ان صورتوں میں کوئی ایسے سبق ہیں جنہیں روز یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر روز سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے۔ اب اس صورت میں کوئی ایسے سبق ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں کہ میرے بندو ہر روز سونے سے پہلے یہ باتیں یاد کر کے تم نے سونا ہے۔ اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کو پڑھتے، تو ان میں بھی کوئی ایسی باتیں ہیں کہ اٹھتے ہی تازہ دم ان باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح شام آپ کچھ آیتیں پڑھتے، ہفتے کے بعد کچھ آیتوں اور صورتوں کو پڑھتے، تو ان سب آیتوں اور سب صورتوں کا ترجمہ مختصر، ان کا مفہوم اور ان کا شان نزول اور ان کی فضیلت وہ بیان کی گئی ہے۔ آپ سب بھائیوں سے، بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر باقاعدگی کے ساتھ ان کو سنیں اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور حقیقی بات ہے جب ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کا قرآن سچا ہے کہ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بندہ اس قرآن پر چلے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی اسی کے لیے ہے،
ہے، آخرت میں بھی کامیابی اسی انسان کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں، ہم سب کو اللہ رب العالمین اس قرآن کا خادم بنا دیں، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو قیامت کے دن ہم سب کی سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔